بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ وہ دعا ہے پروردگار کی اور اس کا وہ نام پروردگار عالم رحیم و کریم ہے، غفار و جبار ہے۔ جب اس کا نام زبان پہ آتا ہے تو طاقت ہی طاقت ملتی ہے جسم کو، اور اس روح کو ایک وہ روشنی ملتی ہے کہ جو وہ انسان سے کہتی ہے کہ اگر تو اللہ کا نام لے گا تو یقیناً تیری روح زندہ رہے گی اور روشن رہے گی۔ اور اسی لیے اللہ نے یہ دعا ہمیں دی کہ کوئی غریب نہ رہے دنیا میں، کوئی غربت میں نہ رہے دنیا میں۔ یہ دنیا سمجھتی کہاں ہے، یہ دعا وہ ہے کہ جو چاہو ملے گا۔ اللہ کی جتنی نعمتیں ہیں تمہیں سب ملیں گی، کچھ دکھائی دیں گی، کچھ جمع ہو جائیں گی، دکھائی نہیں دیں گی۔ یہ وہ دعا ہے جب تم اس دعا کو پڑھو گے، اور جب انسان اس دعا کو پڑھتا ہے تو اللہ بہت خوش ہوتا ہے، اور وہ جو چاہتا ہے اللہ اس کے لیے وہی راستہ کھول دیتا ہے، اور چیز اس کے پاس آ جاتی ہے۔ برکتی برکت ہے، چاہے جتنی بڑی چیز مانگنی ہو۔ یہ تخت و تاج، بادشاہ اور یہ چھوٹے موٹے آس پاس کنکر، بڑے بڑے مکان، چھوٹی موٹی گاڑیاں، بڑی گاڑیاں لے کر جو اپنے آپ پہ اتراتے ہیں، اللہ کہتا ہے بندے، اسی لیے تو ہم نے ہر کام میں بسم اللہ رکھی کہ جتنے ہمارے بہتر کام ہیں، اچھے کام ہیں جو انسانوں کے لیے فائدہ پہنچائیں، سب بتایا ہم نے کہ اس دعا کو مت بھولنا۔ اور اتنے کام ہیں کہ تمہارے روزمرہ میں نہ جانے دن میں کتنے کام آتے ہیں، تم پڑھ دو، بسم اللہ پڑھو۔ بڑی بڑی مشکلاتیں، بس اسے پڑھو تو تم جو چاہتے ہو وہ ہوگا۔ دعا اس کے لیے سب سے پہلے اللہ کہتا ہے کہ اگر بسم اللہ پڑھو تو دو چیزیں یاد رکھنا۔ سب سے پہلے اللہ اس دعا کی برکت ان دو چیزوں کو عطا کر دے۔ ایک کہ جو تجھے پسند ہے کہ ہمیشہ میں بھوکا رہوں۔ کیا رہوں؟ ہمیشہ میں بھوکا رہوں، اور پروردگار اس دعا سے میں اپنی زندگی کے سارے جتنے اثاثے جو میری زندگی کو تیرے راستے پہ گزار سکیں، اللہ وہ مجھے عطا کریو، اور کسی کے آگے میرا ہاتھ مت پھیلوائیو۔ میں چاہے کتنا ہی کماتا رہوں مگر مجھے سخی ضرور رکھیو، میرے دل میں عدل ضرور رکھیو، میرے دل میں جہاد ضرور رکھیو، میرے دل میں صبر یقین ضرور رکھیو۔ یہ دعا سب سے پہلے کہ اللہ پہلے ان دو کاموں میں مجھے برکت دے، اور جب ان دو کاموں میں برکت ہوگی تو راستہ پھر سیدھا اللہ کا ہی ہوگا۔ اسی لیے اللہ نے یہ مبارک مہینہ سب مہینوں سے، سب راتوں سے، سب دن سے، سب پلوں سے، جتنے مہینے سب سے افضل رکھا کہ اس کی عبادت الگ۔ تم دودھ کے دھلے، شیطان قید کر دیا، جیل بھیج دیا، اب انسان تم میرے مہمان ہو، اب تم دودھ کے دھلے ہو، کیونکہ شیطانوں کو مہمان اللہ نہیں بناتا، اس لیے میں نے تمہارے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں۔ اور اب تم دیکھ لو کہ دیکھو میرا ولی
سے کیا سوال ہو رہا ہے اور میرا ولی اس کا کیا جواب دے رہا ہے۔ اگر تم نے یہ بات سمجھ لی اور علی کی ولایت کا اقرار کر لیا اور پیغمبر اسلام کی اس بات کو مان لیا، من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کے علی مولا۔ اور اب جو سوال ہو رہا ہے میرے ولی سے، اور دیکھو میرا ولی کیا جواب دیتا ہے، علی کیا جواب دیتا ہے۔ اگر ان 4 چیزوں پر تم نے اپنی زندگی کو گزار دیا تو یقیناً تم نے محمد آل محمد کا راستہ رکھا، اور پھر تم میرے سامنے اپنی اس صورت کو لے کر آئے اور میں خوش ہوا۔ اور حضرت سے سوال ہوا، امیر المومنین علیہ السلام سے سوال رکھا گیا۔ سوال رکھنے والے نے کہا، اے حضرت بتائیے کہ دین پر انسان کو رہنے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے، کس چیز کی ضرورت ہے یا کس چیز کی ضرورت ہے۔ علی بن ابو طالب امیر المومنین علیہ السلام، حسن مصطفیٰ حسین ابن علی کے بابا، اللہ کے ولی، ساری کائنات کے علی، ہر شے کے علی، امام عالی مقام فرماتے ہیں کہ دیکھو اگر تمہیں دین پر رہنا ہے، مضبوط رہنا ہے، موت تمہیں واقعی میں میٹھی لگے، موت کا ذرا سا بھی تمہیں خوف نہ لگے، اگر تمہیں ایسا رہنا ہے کہ ہر وقت تمہارے دل میں یہ رہے کہ موت آ جائے ہمیں کوئی پرواہ نہیں، ہم جب قبر میں جائیں گے تو زیارت عالی مقام کریں گے، اور اگر زیارت عالی مقام ہوتی ہے تو اللہ خوش ہوتا ہے، پھر کوئی کیا پوچھے گا۔ امام نے فرمایا کہ ایک صبر، ایک یقین، ایک عدل، ایک جہاد، ان 4 چیزوں پر اگر تم عمل کرتے ہو تو یقیناً تم اللہ اور اللہ کے رسول اور قرآن اور محمد آل محمد کے راستے پر چلو گے۔ ہے امام، یہ 4 چیزیں ہمیں کیسے پتہ لگیں؟ تو اے انسانوں، اس وقت تمہارے سامنے سب چیزیں موجود ہیں۔ تمہیں صبر اگر دیکھنا ہے تو ہمارے رہبر نے اعلان کر دیا، تمام دنیا کے مسلمان، ان میں جوان، بچے، بوڑھے، ہر مسلمان کو یہ بات بتا رہے ہیں کہ ان چیزوں سے پرہیز کرو، چاہے کچھ بھی ہو جائے، تا قیامت تک اپنے بچوں کو بتا دو کہ یہ وہ ہیں جو اللہ کی ذات، اللہ کے دین، اللہ کے رسول کے مخالف، اللہ کے ولی کے مخالف، اور یہ انسانیت کے مخالف، یہ شیطان کے دوست ہیں۔ اگر انہیں تم نے مضبوط کرا تو تم تو خود بخود کمزور ہو جاؤ گے۔ اللہ سے مت کہنا۔ عمل، اب صبر کر کے دکھلائیے، اللہ خوش ہوگا۔ بچے کو باریکی سے ایک ایک چیز بتائیے، اس کو نہیں لانا۔ ویسے تو تم بڑے، چاروں طرف قورمے، روٹیاں، بریانی، حلوے خوب، تمہیں ہے احساس کتنے بچے، کتنے جوان بھوکے پیاسے اور مائیں اور بوڑھی ہیں اس وقت دنیا کے اندر۔ کھاؤ قسم اپنے ماں باپوں کی، جہنم نصیب ہوگا، ہلاک ہو جاؤ گے۔ اگر کھاتے ہوئے تمہیں دھیان نہیں اور جیسے ہی دھیان آ جائے، اللہ قسم خدا کی تیری قسم کھاتے ہیں کہ ہمارے جو بس میں ہوگا ہم ان لوگوں کے لیے کریں گے جن کے اوپر ظالم ظلم کر رہے ہیں۔ دعا سے کریں گے، دولت سے کریں گے،
ہم اپنی ساری ضرورت کی چیزوں کا صبر کریں گے، ہم نہیں لیں گے۔ پھر کرو، ایک جگہ اور صبر کر کے دکھاؤ، یہ 2 صبر ہی کر کے دکھا دو، اللہ خوش ہو جائے گا اور اس دنیا کا نظام بدل جائے گا اور ظالم سارے تمہارے سامنے کھڑے ہوں گے اور دنیا دیکھ رہی ہوگی کہ دیکھو اللہ نے ان ظالموں کا کیا حال کیا ہے۔ ایک یہ کہ تمام آن لائن پر فیس بک اور ایسے ایسے شیطان اللہ وقت پر ان کو پتہ ہی نہیں ہے، فیور میں آ کے جس آدمی پر عمل نہیں ہے، جس کا کوئی کردار نہیں ہے، جس کا کوئی وجود نہیں ہے، اس کے لیے کیا ڈھونڈو گے؟ کیا لاؤ گے اس کے لیے تم کہیں سے؟ پوری زندگی گزرنے کے بعد، 1400 سال گزرنے کے بعد تم نے اسی کے گھر سے ایک الفاظ لیا اور دیکھا دنیا میں کیسی پھر ہائے کار مچی، اور بتایا لوگوں نے کہ جراح کہہ رہے ہیں یہ یہاں پر نہ جانے 1400 سال سے نہیں، جناب آدم سے لے کے جتنے نبی، جتنے پیغمبر اسلام کے صحابہ، جتنے بھی اللہ کے چاہنے والے، علی کا نام لیتے لیتے نہ جانے دنیا کہاں سے کہاں گئی، مگر آج تک اللہ کے رسول اور پیغمبر اسلام کے اہل بیت کے نام نہ لکھ پائے۔ لیتے 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 نہ جانے کتنے نے دل سے لیا، تو وہ وہیں ٹہل رہے ہوں گے جنت میں اور آئے دن زیارت کرتے ہوں گے سب کی، اور جنہوں نے کمائی، پیسے، دکھاوا، وہ یہاں بھی ہلاک ہوئے ہوں گے، وہاں بھی انہیں اللہ نے جہنم میں بہترین والی آگ میں ڈالا ہوگا۔ اپنی بزم میں دیکھو، آپ اپنے دل سے اگر کسی کو کچھ دیتے ہو، اللہ نے تمہیں دیا ہے، نذرانہ دینے والوں نے تو ایک ہی دفعہ اتنا دیا کہ پھر اس نے کبھی زندگی میں مانگا ہی نہیں۔ کیا دو گے تم یہ چھوٹے سے کاغذ کے ٹکڑے دکھا کے؟ دیکھو نا اٹھا کے، تم چھوٹے چھوٹے کنکر اپنے آپ کو جس طریقے سے آن لائن پر اپنی جگہوں کو دکھلا رہے ہو، تمہیں دیکھ رہے ہیں علی والے، یہاں نہیں تو وہاں صحیح، تمہیں بلائیں گے اپنی پسند میں۔ دیکھا نا جناب مختار نے کہ سناؤ اپنی زبان سے کیا مصائب کی تم نے میرے امام پہ۔ قاتلو، تمہیں پہچانا جا رہا ہے۔ تم شاید یہ سوچتے ہو کہ امام نے یہ نہیں بتایا کہ ہمارے چاہنے والوں کو، سب چاہنے والے، جتنے علی کے چاہنے والے، اللہ سے خوف رکھنے والے، اس کے راستے پہ چلنے والے ہیں، وہ سب پہچانتے ہیں کہ عمل کون کر رہا ہے اور اپنی اپنی جگہیں دکھانے میں کون اپنے چینلوں پر اور اپنے آن لائن پر کس طریقے سے آ رہا ہے۔ ایک ایک آدمی اور دنیا کے تمام معاشرے دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہے علی والا جو عمل کر رہا ہے، اور یہ ہے وہ شعبات جو دکھا رہا ہے۔ تمہیں آصف عبداللہ جیسے کا نام یاد نہیں آئے گا؟ ہزاروں لاکھوں آج بھی دنیا کے اندر ایسے ہیں جن کا بانٹنے میں، علاج میں، لوگوں کی خدمت کرنے میں بے شمار پیسہ اپنا کمائی کا، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ مر کے ہمیں لے جانا نہیں ہے، اور نہ ہی ہمیں اولاد سے کہنا ہے کہ تیرے لیے ہے۔ کیوں کہیں جب اللہ کہتا ہے، امام کہتے ہیں کہ یہ ہم نے تو اپنے ہاتھ پیروں سے کمایا۔ بھیا سارے نبیوں نے مزدوری کری، کمایا، کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہم اپنے بیٹے کے لیے چھوڑ کے جائیں گے۔ اور اسی لیے اللہ نے حق رکھا، چاہے جتنا کماؤ، مگر یہ حق تمہیں نکالنا ہوگا۔ اور دنیا میں ایسے بھی ہیں کہ جنہوں نے زندگی بھر کمایا اور مرنے سے پہلے سب لوگوں کو دے گئے۔ تو اپنی بزم میں اگر تمہیں پتہ لگ رہا ہے کہ یہ آدمی نذرانہ نہیں بلکہ ڈائریکٹ تجارت کر رہا ہے، ہم اسے بلانے کی بات کرتے ہیں، یہ 20,000 کی بات کرتا ہے۔ ہم اسے مولا کی بزم میں، زینت میں بلا رہے ہیں، کیا تیری قسمت سدھر جائے گی؟ یہ ہم سے 10,000 کی بات کر رہا ہے، یہ ہم سے 5,000 کی۔ صبر کرو نا، لگا دو کنارے الگ، تمہاری بزموں میں زینت ہونے لگ جائے گی۔ ہر وقت
इमाम आएंगे। तुम ये सोचो कि हर बज़्म में इमाम आएंगे? इमाम सिर्फ वहां मौजूद होते हैं, चाहे वो दुनिया की कोई जगह हो, जहां इमाम का चाहने वाला होता है। जो इमाम के लिए दिल से करता है, फातिमा ज़हरा के लिए दिल से करता है। इमाम उस हर बज़्म में मौजूद होते हैं। उसके करीब में जाकर उसकी रूह से कह देते हैं, खबरदार, रोशन रहना है तुझे। ऐसी बात है, रोशनी रहेगी वहां तक। और ये हमारे बाबा की ज़ियारत करे जाके, हसन मुस्तफ़ा क्या, हसन इमाम हुसैन क्या, जनाब अब्बास क्या, जनाब कासिम क्या, जनाब अली अकबर क्या, सब आते हैं। और जब ये आएंगे तो देखते हो ना एक नेता के साथ कितनी भीड़ होती है। जरा सोचो, जिस जगह ये आते होंगे कितना बड़ा मजमा होता होगा फरिश्तों का साथ। आलामान आलामान आलामान, अल्लाहु अकबर। इनकी जात के क्या ठिकाने। दिखाओ सब्र करके कि नहीं भाई, इसे नहीं बुलाएंगे। बनाओ ना इसके लिए चैनल, इसके लिए फेसबुक, और इसके लिए आओ फेसबुक पे, इसके लिए आओ व्हाट्सएप पर, बनाओ सबके। नहीं भाई, करो खत्म इसे, भगाओ इसे। अरे अल्लाह मौला तुम्हें तुम्हारे घरों में तुम्हारे बच्चे ऐसे ऐसे काबिल देंगे कि जिसकी कोई हद नहीं। मैं बताऊंगा, जाना मत। अब बहुत बड़े जाहिलों की भी बात यहां पर आएगी इन्हीं चारों चीजों के लिए कि ये अदल, इनके पास सब्र, यकीन, जिहाद है। जिहाद का मतलब ही ये है कि ऐसे गंदे आदमियों को सामने लाओ, दुनिया के झूठों को, जो इबादत के अंदर अगर ये तिजारत करेंगे तो यकीनन तरीके बदले जाएंगे, क्योंकि ये पैसों के लिए कुछ भी पड़ जाएंगे। ये वो पड़ जाएंगे जो दुनिया का तमाम माशरा और दुनिया की जितनी अल्लाह ने शय बनाई जमीन आसमान पर कोई भी नहीं कर सकता, ये वो तक काम कर जाएंगे। और किया, बताऊंगा। तो आप लोग जरा इन्हीं दो चीजों पर अमल करके और सब्र करके दिखाइए। इंशाल्लाह 1 साल के अंदर देख लेना, तुम्हें खबर आएगी कि जालिमों का खात्मा होता चला जा रहा है। कप कपा रहे हैं, चारों तरफ बिलों में घुस रहे हैं। एक वो कि अपने बच्चों को वो बात तो ता कयामत तक बता दो, और ये भी ता कयामत तक, कि बज़्म खुदा में, बज़्म रसूल में, बज़्म अहले बैत में रोशन और कुरान जिंदा रहना चाहिए, सजदा और नमाज जिंदा रहनी चाहिए। ऐसे लोगों को मत बुलाना। जब हजरत ने ये चारों चीजें बताई, सब्र, यकीन, अदल, जिहाद, जिहाद का मकसद ही घर से शुरू हो जाता है। अगर आप आले मोहम्मद की तरबियत पर हैं तो अपने भाई की भी मुखालफत करेंगे। अगर वो हक नहीं बोलता है तो आपका पूरा फर्ज बन जाता है कि उससे जिहाद करें, और अगर हक से हट जाता है तो आपका पूरा हक बन जाता है कि दुनिया में ऐलान कर दें कि हमारा इसका कोई वास्ता नहीं है। अल्लाहु अकबर। मेरे वालिद मरहूम मुझसे कहा करते थे कि ज़मीर इस बात का ध्यान रखना, अगर दुनिया का सबसे बदतरीन आदमी भी हमारी चौखट पर आकर खड़ा हो जाए और उसके लिए तुमने कोई गलती की हो, छोटी या बड़ी, तो तुम हम पर पूरा यकीन रखना कि हम उसकी खता नहीं बता सकते। हम सरेआम इस जमाने को तुम्हें खतावार बताएंगे, और जो उसकी सजा होगी तुम उसे कबूल करोगे तो यकीनन तुम अल्लाह को खुश करोगे। हमारा दिल खुश होना मतलब ये पता लगा कि माँ बापों का दिल खुश होने का मकसद ये है कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल और मोहम्मद आले मोहम्मद और कुरान का भी दिल खुश होता है। अल्लाह अकबर। आगे भी बताऊंगा मैं औलाद की तरबियत के लिए आपको। अभी तो मैं आपको इन चारों चीजों पर, वो शैतान, बड़े बड़े शैतान है। एक वो बंगाली अरब की सरजमीन पर किसी से पूछता है ये टोपी कैसी है, ये कलर कैसा है, भाई ये मट्टी पे क्यों सजदा करते हो,
کبھی کڑا اتار رہا ہے، اور ابھی تو وہ حد ہی کر دی اس نے. ایک دعا مانگ رہا تھا تو اس سے کہہ رہا بھائی تم ان سب کے صدقے میں دعا کیوں مانگتے ہو؟ مگر اس شیطان کی زبان سے لعنت ہے اس پر، جتنی بھی ہو. معبود یہ ایسے کر دے میری لعنت کو کہ یہ فرشتوں کے حوالے میرے دل رکے نہیں، اندر ہی اندر اس پہ لعنت برستی رہے، اور اس کا وہ برا حال کریو ہو سکے تو اس دنیا میں اس میں بدبو آنی چاہیے. اس کے پاس بہت سارے نام ہیں جن کا کوئی وجود نہیں ہے. اور اس نے ایک جگہ پیغمبر اسلام کے لیے کہا ایک ویڈیو میں، اللہ اکبر، کہ اگر مسجد میں پیغمبر اسلام کا نام لیا تو مسجد اللہ اکبر ناپاک ہو جائے گی. اللہ اسے سڑا دے، پروردگار کیڑے ڈال دے اس میں. اور اس کے بعد جب اس کے آقاؤں نے وہ ویڈیو دیکھی، ایک شیطان ہے دنیا میں، میرے رہبر کو دیکھو کتنے شیطانوں سے لڑ رہے دنیا میں، اور تم ہو تمہاری کوئی اپنی خطبے دکھا رہا ہے، کوئی جمعہ دکھا رہا ہے، سب دکھانے میں لگے ہوئے ہیں. جہاں جس کو بیٹھنا نہیں ہے وہ زبردستی جا کے وہاں بیٹھ رہا ہے کہ رسید کٹوائیے. سمجھے یہ کون ہے؟ اللہ اکبر. کتنوں نے تو اس آن لائن کا بیڑا گرک کر دیا. چپلوں کی دکان، بریانی کی دکان، پلاسٹک کی دکان، کباڑے کی دکان، براتیں اور عزاداری، کوئی جگہ ایسی دھڑا دھڑ فوٹو نے. یہ پتا نہیں کہ یہ فوٹو کی جگہ نہیں ہے بے. تجھے اسٹیٹس دیا ہے فیس بک پر، تجھے جڑے ہوئے ہوں گے تیرے رشتہ دار، انہیں دکھا. یہاں دنیا کے پتہ نہیں کیسے کیسے فوٹو آتے ہیں، تجھے کون دیکھے گا؟ میں نے مذمت کی تو مجھے ایسا پتہ لگا کہ کچھ لوگوں نے اس میں وہ کم کیے، کیونکہ بتانے والا کوئی نہیں ہے. ہر ذاکر کا ایک مسئلہ بن گیا کہ 15 منٹ بعد کسی طریقے سے ایک شعر بہترین والا کر لے جس میں ایک سامنے علی کا دشمن لگے اور انہیں دکھا دے یہ جو بیٹھے ہیں. اور جیسے ہی تو انہیں دکھائے گا اور یہ بتائے گا علی نے اس کے ٹکڑے کر دیے، انہیں کچھ پتا نہیں کہ تو ان کے ساتھ کیا کر رہا. 4 دفعے 1 گھنٹے میں تجھے کرنا، تو 20,000 15,000 لے لا کے اور فوراً نکلیو، بڑھیا بہترین کھانے کھائیو. تو بھی اس بات کی پرواہ مت کریو کہ کتنا تجھے رہنا ہے اور کتنا نہیں، کتنا تجھے اماموں نے اور بتایا ہے کھانے پہ. تو بھی مت جہنم میں جانا ہے جسے، اسے تو جانا ہی ہے. سمجھ گئے؟ وہ بھی اس بات کی پرواہ مت. بہترین لباس کھانے دیے جا رہے ہیں اور غریب معاشرے میں مرے جا رہے ہیں. چند پیسوں کے خاطر بچوں کی حسرتیں اندر ہی اندر گھٹ کر مر رہی ہیں کہ ممی مجھے، پاپا مجھے یہ منگا دو، مجھے یہ منگا دو. چند 10 20 50 ہزار 1 لاکھ کی چیز کے لیے جو بچہ نہ جانے کیا کر جائے گا، اس کا دم ٹوٹ جاتا ہے. اس کے ماں باپ ہاتھ جوڑ لیتے ہیں، بیٹا کچھ کام کر لے، نوکری چھوٹی موٹی، پڑھائی ہمارے بس کی نہیں. دیکھو لاؤ یہ جو سب دکھلا رہے ہیں بڑی بڑی مائک، دیکھیے یہ ہمارے مولانا، یہ ہمارا امام باڑا، یہ ہماری زیارت، یہ ہمارے ہاں سے علم، یہ ہمارے ہاں کی بریانی. پوچھو کتنے بچوں کو پڑھا رہے ہیں یہ. یہی ہے اللہ کا بھی، اللہ کے رسول کا بھی، اللہ کے ولی کا، اہل بیت کا، قرآن کا، کہ اگر معاشرے میں جاہل ہیں تو تمہاری کوئی عبادت، کوئی چیز نہیں مانیں گے، تم پر ٹھوکا جائے گا. کیونکہ تمہارے پاس محمد آل محمد کا وہ راستہ تھا کہ تم اگر کماتے تھے تو تم بے خوف رہتے. تم نام کمانے کے لیے بریانی، قورمے اور ان چیزوں کا بے شمار استعمال، اور کیمرے کا، جانتے ہو کیمرہ کیا ہے؟ آج تک میں نے دنیا میں جب سے پیدا ہوا بے شمار لوگ دیکھے، اور بے شمار لوگوں میں بیٹھا، ایسی ایسی ہستیوں میں بھی بیٹھا، کئی گھنٹے بس چلے تو ان کا وہیں تک قبضہ. مگر میں نے کیمرے جیسی چیز نہیں دیکھی آج تک. اے معبود، میں نے سنا تھا لیلا مجنو، ہیر رانجھا، پتہ نہیں کیا کیا سنا، مگر معبود یہ چیز تو الگ ہی ہے. اس سے کوئی بندہ نہیں بچ رہا جو محبت نہیں کرتا. کچھ شرم کے مارے دور رہتے ہیں کہ کوئی جھٹک نہ دے، کچھ بھاگ کے چلے جاتے ہیں، مگر اس پہ ہر
शख्स आना चाहता है, नफ्स कहाँ है उसके पास। किसी तरीके से महफिल में सबके साथ खड़ा हो जाऊं, वहां खड़ा हो जाऊं, यहां, उसकी समझ में ही नहीं आ रहा। इससे फायदा तू देख। इस्लाम कहता है फायदा तुम कैसे पहुंचा सकते हो दूसरे को, और तुम अपने आप को कैसे फायदा पहुंचा सकते हो, इन चीजों पर जिंदगी गुजारो। और यही वजह थी कि अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम से इन 4 चीजों के बारे में पूछा गया कि इमाम, दीन पर कैसे मजबूत रह सकते हैं, कैसे रह सकते हैं आप, क्योंकि आप तो ना अदल, ना सब्र और ना जिहाद कर रहे हैं, ना आप पे यकीन है। भाई आप ये देखिए कि आपके माशरे में 20 साल से अगर कोई शख्स लगातार तिजारत कर रहा है और वो उस मंजिल पर फाइज है, PhD किए हुए है, उसके पास कई डिग्रियां हैं, हो सकता है वो जाकिर भी हो, शायर भी हो, PhD करे हुए बच्चे दुनिया के मैं देख रहा हूं, अपने देश के भी देख रहा हूं, 20-20, 30-30, 50-50 माइक उनके सामने लगे रहते हैं, शेर की तरह थाड़ते हैं और अपनी जबान से जालिम की मुखालफत करते हैं और खुलेआम कहते हैं कि हम मजलूमों के साथ हैं। दुनिया, तमाम दुनिया उन्हें देखती है। तुमने वो माशरे नहीं देखे जहां का पानी भी आदमी नहीं पी सकता, और अगर उनकी दौलत का पता करो तो पता लगता है 20-20 मकान है इसके, और जब उसका रहन सहन अंदर जाकर देखो तो पता लगता है कि आज तक इसे कुछ पता नहीं है, सिर्फ इतना पता है कि लूटते रहो और पैसा कमाते रहो बेशुमार। तुझे यही पता नहीं जो इस महीने में, पूरे महीने कुरान, नमाज, रोजे, बांटना, सारे काम करते हैं। जा जरा उन्हें देख, जहां जहां हिंदुस्तान और दुनिया में एक्टरों के हॉल है ना, वहां जाकर नाम पूछ, उनके पते लिख कि कौन सी इबादत कर रहे थे जो आज ये ईद के दिन, खास ईद के दिन ये यहाँ मौजूद हैं, और लगातार पूरे हफ्ते ये आते ही रहेंगे। और 5 दिन पहले ही उन इबादत वाले जो इबादत कर रहे थे उनमें बेचैनी हो जाती है कि कौन सी आई है, कौन सी आई है, कौन सी आई है। तूने क्या, ये छोटे मोटे बहुत सारे कीड़े हैं, कसम खुदा की, अल्लाह वो अकबर, अगर ये सही रास्ता इख्तियार करते तो आज माशरे में रौनक ही रौनक होती। हर आदमी जब महफिल सुनता तो ये समझता कि किसका ओहदा क्या है, और हर आदमी अपनी जगह से बैठा हुआ अपने हाथों को चाहे जितना बुलंद कर सकता है क्योंकि ये अली वाला है, अपनी आवाज को चाहे जितना बुलंद कर सकता है क्योंकि अली वाला है। जो खड़े हो जाते हैं वो अली वाले कहते हैं, उनमें ताकत ही नहीं है, इसका मतलब ताकत ही होती है ना अली वाले में, वो तो वहीं से। और दुनिया देखे, अरे बैठे बैठे ये ताकत दिखा रहा है, भैया इसके पास मत जाइयो, खड़ा होगा तो क्या ताकत दिखाएगा, कोई नहीं तुम बता रहा। तो इसलिए तो नहीं बता रहा ना कि वो एक चीज पेश करना चाहता है बेमतलब की माशरे के अंदर, देखो भाई, और कोई नहीं देखता, सब भूल जाते हैं। मुझे याद है एक जिशान नाम का मुजफ्फरनगर में उसने अपने रिसाले सवाब की मजलिस कराई। ऐसी कराओ ना महफिल, करा के देखो जरा। मैंने बड़ा हिसाब लगाया कि इस शख्स ने क्या किया, अब उसे पता हो या ना हो, मगर मैंने कहा ठीक है, ये काम कुछ हिकमत देता है। उस सारी जगह को शुक्र है कि अब कोई अपने मौबों की रिसाले सवाब की मजलिस का तस्करा नहीं करेगा, वरना मैंने बहुत देखे, महीनों हो गए मजलिस को, मगर वो फिर भी किसी बहाने तस्करा या वो ये बताए कि भाई ये मौलवी आया, ये मजलिस हुई, ये हलवे बने, ये शामी कबाब बने, यूं खाना अच्छा पक्का, ये चाहता है। महीनों हो गए मगर ये चाहता है। मगर अब उसके यहां कोई बोलेगा तो हम जैसा अगर हुआ तो भाई वो तो कह देगा, ओ भैया चुप रहे, कितने आदमी, 300 वहां देख, तो कितनी देगा पकवाई, कितने लोग पहुंचे।
اور ایسی جگہ کرایا اس نے حکمت بھی کہ لوگ آئیں یا نہ آئیں، جنہیں نہیں آنا وہ بھی آئیں گے، کیونکہ وہ جناب عباس کی درگاہ ہے۔ اور یہ عباس یہ حسین کے جانشین ہے۔ مگر اس شخص نے ریکارڈ توڑ دیا، یہ منبر پہ کہتا ہے کہ علی کے چاہنے والے بھکاری نہیں ہوتے۔ اچھا، تو جب بھکاری نہیں ہوتے تو تم کیا کر رہے تھے؟ لاؤ 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 لاؤ، بس چند کاغذ کے ٹکڑے تیرے عمل اور علم کو چکنا چور کر گئے، تیرے غرور کو ختم کر دیا، تیری اصلیت کو سامنے لا دیا۔ اللہ نے دکھا دیا کہ کیا ہمارے بندے جھوٹ بول کے گئے؟ اس میں نیک بندے تھے جنہوں نے یہ الفاظ کہا کہ بھائی ہم نے تو بڑے بڑے پڑھے لکھے بھی جاہل دیکھے، اچھا پھر ہم نے بھی ڈھونڈا، ہم نے بھی ایک جاہل اتنا بڑا دیکھا جس کی کوئی حد نہیں۔ ایک تو یہ بھائی صاحب تھے، انہوں نے یہ کام کرا، مگر اللہ نے کہا ہے نا، پھر ایک علی کا چاہنے والا جوان آن لائن پہ میرے فیس بک پر آیا اور اس نے میرے خون کو اتنا بڑھایا، مجھے اتنا روشن کرا کہ میں نے پھر اس والے پر ارے اس پہ جتنی لعنت بھیجی جائے، اس نے جہالت کی ہے، ورنہ یہ معاشرے کو اتنا قابل ہونے کے بعد کم سے کم اس کے پاس 100 لاکھ آدمی جڑے ہوئے ہونے چاہیے، اور یہ وہ کام کر رہا ہوتا جو دکھائی دیتا کہ یہاں یہ ڈسپینسری، یہ مدرسہ، اس بستی سے 20 بچے پڑھتے ہیں، ان کا باقاعدہ سروے ہوا ہے، ان کی غربت بھی دیکھی گئی ہے، ہر چیز کو پرکھا گیا ہے، اس کام کے لیے جوان اس کی بات مانتے ہیں۔ ایماندار ہوگا تو دنیا مانے گی، دنیا پیسہ بھی دے گی، اور ہیں دے رہے ہیں، اور وہ ایمانداری سے دنیا کو بتا رہے ہیں۔ اور دنیا کے شیطانوں کو دیکھو بھائی، ہم کسی سے نہیں ڈرتے۔ 50 سال سے امریکہ کے ایسے چانٹے ایران کی طرف سے لگتے ہیں کہ یہ دنیا یہ دیکھ نہیں رہی۔ کیوں؟ کہ ایماندار ہی کر سکتا ہے یہ کام، جو غریبوں کے لیے سب سے دولت اکٹھی کرے اور ان تک پہنچائے، ان کی ضرورتوں کو پوری کرے، مظلوموں کے اور غربت اور غریب اور یتیموں کے ساتھ رہی۔ نہیں خام نہیں صاحب، اللہ اکبر، دکھائی نہیں دے رہا۔ اور پھر اس جوان نے جو دکھلایا، ہاں 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 ہاں، میں نے کہا چلو اسے مسل دیا، جیسے ہزاروں لاکھوں کو ختم کر دیا میرے اس شعر نے۔ واقعی میں یہ کرار جرار فرار کا ماننے والا ہے۔ اور ایک شخص نے یہی کیا اس کے ساتھ کہ جب وہ مولا کا کلام پڑھ رہا تھا، ایک شخص اٹھا اور پیسے لے کے جیسے ہی دیا، اس نے فوراً ہتھیلی پکڑی بڑی مضبوط کر کے، اور اس نوٹ کو ہاتھ میں لیا اور بڑے پیار سے کہا، اے میرے بھائی، ہاتھ جوڑ کر کہا، اے میرے بھائی، ان کاغذوں سے مجھے بھی پیار ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ان کاغذوں سے مجھے پیار نہیں ہے، مگر امام سے وعدہ ٹوٹ جائے گا، امام کو کیا جواب دوں گا؟ اور پھر اس بچے نے، کافی کام ہے تو آپ کو شارٹ میں بتا رہا ہوں، پھر اس بچے نے ایک اتنا بہترین الفاظ کہا کہ اگر کائنات، اس پوری دنیا کی ساری دولت بھی کوئی کہے کہ سب لے لے، علی کا ایک الفاظ دے دے جو لکھا ہے تو نے، تو میں ایک الفاظ بھی نہ دوں گا، علی کا ایک الفاظ بھی، اس میں کوئی شک نہیں، بہت ان سے بڑی کوئی دولت ہی نہیں، امیر المومنین، اللہ کے ولی، پیغمبر کے جانشین، پیغمبر کے داماد، فاطمہ زہرا کے شوہر، جن کی تعظیم کے لیے خود پیغمبر اسلام، تو اس کا مطلب حکم خدا تھا نا، پیغمبر کو تعظیم کرو، تاکہ دنیا کو یہ پتہ لگ جائے کہ جس کی تعظیم پیغمبر کر رہے ہیں وہ کس گھر میں جا رہی ہے، تو وہ گھر کیا ہوگا، تاکہ علی کو پہچان لے لوگ۔ نہیں، وہ تو پیغمبر اسلام نے، من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کے علی، حسین منی وانا امیر الحسین، جس کا میں حسین سے، حسین مجھ سے۔
تو اس بچے نے کہا کہ نہیں، علی کے نام پہ نہیں، اور اسے بتایا بھی کہ نہیں، ایسے نہیں، جیسے تم دے رہے ہو ایسے نہیں، ہاں علی کے نام پہ کسی کو دینا ہے تو دیو، اتنا دے دو کہ پھر اس کو سمجھا دو کہ کبھی مانگی ہو مت، بہت ہے لوگوں پر، دینا چاہیں تو دے سکتے، اور اگر دینا ہے تو اس درمیان میں مت دو، لوگوں سے پوچھو شاعر جو آ رہا ہے کہ ان کے حالات کیا ہیں، یہ کرتے کیا ہیں، تم نہیں کچھ پوچھو گے۔ اب تو انسان کا ایک طریقہ بن گیا ہے، وہ پوچھتا ہی الٹا ہے، وہ الفاظ ہی دوسرے کے لیے ایسے بیان کرتا ہے کہ وہ دل ہی نہیں چاہتا اس کا کہ بات کرے۔ میرا چینل ایک آدمی میرے گھر سے لے کے اور باہر تک کا اگر کوئی یہ کہہ دے، میرا عزیز رشتہ دار، پڑوسی، جہاں رہتا ہوں وہاں کہیں بھی، کہ اس شخص نے ہم سے یہ کہا ہو کہ میرے لائک کر دے، بھیا میں نے اپنی پوری زندگی، کیونکہ میں پیغام خدا پہنچا رہا ہوں، وہ سب سے کرا لیتا، وہ جس سے چاہے وہ کام کرا لیتا ہے، اور میں دل سے اس کا پیغام پہنچانا چاہتا ہوں، تو میں کیوں کہوں گا بھائی؟ مگر مجھ سے ایسے ایسے لوگوں نے جواب، بھائی اب تو آپ کے چینل پر پیسے آ رہے ہوں، جب تجھے بے وقوف اس بات کا پتہ ہی نہیں ہے کہ اس پہ پیسے کیسے آ رہتے ہیں، تو وہ شخص ہے، تو وہ والا جاہل ہے کہ جس نے تجھ سے جو کہہ دیا وہ تو نے سچ سمجھ لیا، تو سمجھ کہ تو اس وقت جہنم میں جی رہا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول اور محمد آل محمد اہل بیت قرآن نے کہا کہ نہیں، پہلے پوری طریقے سے آنکھیں کان سب کچھ کس چیز کا پتہ لگا لو، اور اگر پتہ نہ ہو تو کسی علم کے جو تم جانتے ہو اس گراؤنڈ میں اس سے پوچھ لو، ورنہ اس کا تذکرہ اسے یہی پتہ نہیں، بس اسے تو یہ پتا پیسے۔ ابے بھائی چل تیری خطا نہیں ہے، وہ تو ہم بھی دیکھ رہے ہیں، ابھی دیکھ کے آئے ہم کہ پیسے کی طاقت تھی، یہ وہ والے آل زبیر بنے ہوئے ہیں کہ یہ کبھی کسی کی عزت نہیں کر سکتے، یہ کبھی بلال کا مرتبہ نہیں سمجھ سکتے، ان پر جتنی لعنت بھیجی جائے بھیجو، اور دکھاتا بھی ہوں، میں بڑا کم جاتا ہوں سب جگہ، کیونکہ مولا نے کہا نا کہ میں جاتا تھا نا ان کے ہاں، بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو تمہیں دیکھ کے ہر چیز کو سمجھیں گے کہ تم کس کو نہیں چاہ رہے، کس کو چاہ رہے ہو، اور اگر تمہارے طریقے اور عمل مجھ پہ ہیں تو تم یقین مانو کہ وہاں کے جوانوں پر اور لوگوں پر اس کا اثر ہوگا، ان شیطانوں کا تھوڑی ہوگا۔ اللہ اکبر۔ تو اس نے تو پڑھے لکھے نے تمہارے ساتھ نہ جانے کب سے کر رہا ہے، تو آپ اس کو اب ہٹاؤ، بہت سارے ہیں، تھڑا تھڑ ہٹاؤ، دیکھو انشاءاللہ تمہارے بچے کیسے ذہین اور بہترین حق پہ چلنے والے اور بہتر کمانے والے ہوں گے۔ مگر علی کہ دیکھا نا ایسے جوان بنو نا، وہ قابل تھا، وہ سمجھ گیا کہ میں قابل ہوں، بھائی کوئی آدمی پی ایچ ڈی کیے ہوئے ہے، آپ سمجھ نہیں رہے کتنا لاکھوں روپے تنخواہ کما لے، اور ویسے ہی دنیا بھر کے چاروں طرف سے پیسہ ہی پیسہ، وہ آدمی اپنے آپ تمہیں کیا، تمہارے لیے کیسے فائدہ کرتے، وہ تمہیں لوٹ رہا، وہ سمجھ میں نہیں آ رہی۔ قوم میں اللہ نے کہا نا کہ میں عہدے اس لیے دیتا ہوں کہ تم لوگوں کے کام آؤ، اگر تم نے، اللہ نے تمہیں اس قابل بنا دیا، ایک ڈگری دے دی، ایک عہدہ دے دیا، تو تم یہ تو الٹا لے رہا ہے، تو اور بہت سارے ہیں، اور ایک جاہل نے تو بالکل ریکارڈ توڑ دیا، اس ٹوپی والے کا بھی ریکارڈ توڑ دیا اس نے، مطلب برابر کا ہے تو ٹکر ہے، کیونکہ وہ بھی باطل یہ بھی باطل۔ اس نے مجمع لگایا، باقاعدے میں یہ آپ کو سچ بتا رہا ہوں کہ اس کا چہرہ، اس کی زبان، جب وہ قرآن کی آیت پڑھتا ہے نا، میں نے کئی دفعہ اس کو روکا اور سنا کہ دیکھوں تو میں سمجھ گیا مداری ہے، تو میرا خون میں بتا نہیں سکتا ہوں آپ کو کہ یہ شخص
قرآن کی آیت پڑھ رہا ہے، یہ مداری، یہ ان بے پڑھے لکھے مزدور طبقے کو بتا رہا ہے کہ مذہب کیا ہے، کیا کہتا ہے وہ۔ اللہ اسے بھی سڑا دی جو اس کے کیڑے ڈلنے چاہیے، اس نے ایسا لفظ کہہ دیا کہ میں بتا نہیں سکتا ہوں۔ یہ چیلا یزید کا بننا چاہتا ہے۔ اللہ اکبر، اس نے قرآن کی آیتیں پڑھ رہا، اس نے کبھی اس کا نام نہیں لیا جس کا سر کربلا کے میدان میں تن سے جدا ہوا اور کوفہ شام میں نیزے پہ رہا، پر میرے امام نے نیزے پر ہی تلاوت قرآن کیا۔ اس ظالم نے، اللہ اس کے کیڑے ڈالے، اس کی بدبو آئے، اس نے کبھی میرے مولا کا نام نہیں لیا، تو یہ کہہ رہا ہے کہ میں بتاؤں گا کہ مسلمان کون ہے۔ اللہ اکبر، یہ کہے گا، اس کی اوقات ہے، یہ بتائے گا۔ میں دیکھ تو لے تمام معاشرے کو، ابھی میڈیا نے دکھایا تھا نا، بہت جلدی اس پاک جگہ کو بھی ہم حاصل کر لیں گے، کیونکہ پاک جگہ مدینے کو پاک لوگوں کی ضرورت ہے۔ اب وہاں ایسے عیش پرست شیطانوں کی ضرورت نہیں ہے جو دنیا کے تمام کام ناچ گانے اس وقت کرا دیں جہاں چھوٹے چھوٹے بچے مر رہے ہو، بے تعداد مر رہے ہو، جہاں ماؤں کی گودیں اجڑ رہی ہو، جہاں در سے بے در لوگ پھر رہے ہو، بڑے بڑے مکان ڈھا رہے ہو، میدان بنتے چلے جا رہے ہو۔ اللہ اکبر، تو وہ مداری چلا گیا۔ اللہ نے کہا کہ اچھا، اللہ نے دکھایا قرآن کی آیت کا نتیجہ۔ ہم نے قرآن میں کہا نا کہ ہم جس سے چاہیں جو کرا لیں، یہ تھوڑی بچیں گے، ان کا بھی آنے والا ہے، ٹھیک ہے نا، بچے گا کوئی ظالم نہیں، مطلب ہی نہیں، سمجھ گئے؟ تو اب ہمارے ہاں ایک اور دکھائی دیا مجھے، ہے تو بہت، انشاءاللہ ہلکے ہلکے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، پروردگار نے چاہا سب آئیں گے، سمجھ گئے؟ ایک نے اور دکھایا، ان پہ صبر یقین عادل، ایک دفعے بھی نہیں دیکھا میں نے، بہت ساروں کے ساتھ تو میں آس پاس ہوں کہ بھئی کیا یہ جانتے کہ نہیں، اتنی بڑی بڑی خطائیں کیے میں، ان کے بھی اپنے مرنے سے پہلے تمہیں جو آس پاس کے میرے سارے شیطان ہیں نا، ان کے سارے شجرے دے کے جاؤں گا، حقیقت جا جا کے ان کی بستیوں میں پوچھ لینا ان جھوٹوں پر، پھر لعنت بھیجنا۔ اگر یہ کسی صحیح آدمی کے لیے جھوٹ بولتے ترنت وہیں اس وقت ہی لعنت بھیجنا، اگر تم علی کو چاہتے ہو، اگر اللہ کا خوف رکھتے ہو۔ تو اس شیطان نے ایک محفل میں ایک مصرع پڑھا، اللہ اکبر، محفل میں کھڑا ہوا، تینا بالکل تان کے، میری بھی داڑھی نہیں تھی، میں کیوں جھوٹ بولوں آپ سے، مجھ سے لوگوں نے کہا ضمیر میں اب اچھی خاصی آپ کی عمر ہو گئی، اچھا نہیں لگتا۔ میرا ایک ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا 10 سال کی عمر میں، 11 سال کی عمر میں، اور 30 سال تک میں بالکل بیکار رہا، میں کچھ نہیں کر سکتا تھا سوا رونے کے اور دعا کرنے کی۔ میں بھی بس دعا کرتا تھا دن رات اور روتا تھا، اور میرے ماں باپ بھی دن رات دعا کرتے تھے، روتے تھے، بڑے نیک تھے میرے ماں باپ، اور انہیں جو چاہتے تھے بے شمار ہیں چاہنے والے، وہ بھی ان کے ساتھ دعا کرتے تھے، مگر شیطانوں کی بھی کوئی کمی نہیں تھی، اور آج بھی ہیں کہ کسی طریقے سے کسی نیک آدمی کے شجرے کو چھپا دیا جائے، اس کی اچھائیوں کو چھپایا جائے، چھپتی کسی کی نہیں ہے، وہ سب اس کے ہاتھ میں ہے۔ تو اس نے اس محفل کے اندر کھڑے ہو کے تن کے پڑھ رہا تھا، اور مصرع پڑھا، بشر کی بھیا شکل میں، اب آپ اندازہ لگائیے، اللہ اکبر، کیسے کہوں؟ آپ جانتے ہیں اس مصرع کا مطلب آگے والے کا، اس نے کیا کہا ہے؟ اس سے بڑا میں ساری، ارے اللہ میاں کہاں سے لاؤں نکل کے، اس سے بڑا باطل مصرع ہی نہیں دیکھا میں نے اپنی زندگی میں، کہ میں بھائی ضمیر وہ کیسے کہہ سکتے ہو؟ کہ وہ ایسے کہہ سکتا ہوں، دنیا کی جتنی بھی
इंसान हैं, जो भी सोच रखते हों, जिस कलर के हों, छोटे हों बड़े हों, मोटे हों काले हों, जिससे भी सवाल करोगे कि तुम कौन, कि मैं बंदा, तेरा खुदा है, कि हाँ मेरा खुदा है। आसमान जमीन पे जितनी शय हैं, जिससे भी पूछोगे तू कौन, कि मैं खुदा की मर्जी से चलने वाला दरख्त, मैं खुदा की मर्जी से चलने वाली जमीन, मैं खुदा की मर्जी से चलने वाला चांद, मैं खुदा की मर्जी से चलने वाला सूरज, मैं खुदा की मर्जी से शामियाने पर रौनक बनने वाला सितारा। आसमान कहेगा मैं खुदा का शामियाना उसके हुक्म से तना हुआ हूं। जिस जगह आ जाओगे, आदम से लेके पैगंबर इस्लाम तक, सारे अहले बैत के बाद, कुरान के बाद, तुम्हें हर सवाल में एक ही जवाब मिलेगा कि हम ये हैं और हमारा खुदा वो है। आप अंदाजा लगाएं, 20 से 25 साल की जिंदगी इसने क्या कमाल कर दिया यार। देख रहे हैं आप, उस गोल टोपी वाले का भी ने उसे बता दिया कि देख हम हैं तेरी टक्कर के, तू और हम एक ही हैं। तू भी बातिल सबसे बड़ा कर रहा है कि जिसने सर नेज़ा पर कुरान सुनाया उसका नाम भी ले लेता है। अल्लाह इसे ऐसी मौत दे के दुनिया देखे कि हाँ हुसैन के कातिलों की ऐसी ही मौत होती है। ऐसे वो बंगाली नाम ले लेता है, वो या रसूलुल्लाह का नाम तो उसने मजबूरी में लिया है क्योंकि वो आका उसके, उन्होंने कहा होगा ये क्या कर रहा। अगर इनका नाम नहीं लिया तो फिर बचना मुश्किल है, क्योंकि मोहम्मद आले मोहम्मद के चाहने वालों की तादाद तुझे पता नहीं है अभी इस दुनिया में कितनी है, और बढ़ती ही चली जा रही है और बढ़ती ही चली जाएगी। ऐसा नहीं है, मगर कुछ जगहों पर इंसान बिल्कुल मुर्दा होके जी रहा है। और इसने उस महफिल में इस मिसरे को पढ़ा, बशर की शक्ल में अल्लाहु अकबर परवरदिगार। अब अंदाजा लगाओ, हर आदमी यही करने लगेगा कि वहां परवरदिगार आया था उसकी शक्ल में, तोबा तोबा, वो उसकी शक्ल में मदद कर गया, वो उसकी, चारों तरफ एक हंगामा। इसने वो दिन याद दिला दिए 1400 साल पहले इतनी बड़ी जिहालत थी जो कि अपनी बेटी को दफन कर देते जिंदा ही। लोगों को पता नहीं था, घर घर में खुदा थे। लकड़ी मिली खुदा, पत्थर मिला खुदा, सूरज देखा खुदा, चांद देखा खुदा, जिसको जहां जैसा मौका मिला। ये उस जिहालत का मिसरा इसने वहां दिखा, अरे वो थी भाई, वो जिहालत थी। 20-25 साल मोहम्मद आले मोहम्मद की बज़्म में रहा, तुम देखते रहे इसने क्या क्या पढ़ दिया होगा। अल्लाहु अकबर। आप अंदाजा लगाएं कि किस जगह पर माशरे को ये लोग ला रहे हैं, और आप बैठे। और भी कभी एक शायर है जिसने एक कहानी सुनाई थी, उसका तो मैं चश्मदीदी गवाऊं फिर किसी मजलिस में, आज तो इसी का तस्करा। और जब इसने ये मिसरे पढ़े तो अल्लाह ने फौरन ही दिखलाया, ऐसा नहीं है जैसा तू सोच रहा है कि मैं यूं ही पढ़ जाऊंगा लोगों से वाह वाह करके, यूं ही मोटे नोट। ऐसा नहीं है। एक अहले बैत का चाहने वाला वहां बैठा था, और सबसे बड़ी बात यह थी कि वो खुद मौलाना जाकिर था। तो ये बात तो सबको पता है कि जिसने इसे टोका, वो जो इसके आगे लोग कुछ बैठे थे सारे सुनने वाले, उन्होंने नहीं टोका इसे। मिसरे पढ़े तो अल्लाह ने फौरन ही दिखलाया, ऐसा नहीं है जैसा तू सोच रहा है कि मैं यूं ही पढ़ जाऊंगा लोगों से वाह वाह करके, यूं ही मोटे नोट। ऐसा नहीं है। एक अहले बैत का चाहने वाला वहां बैठा था, और सबसे बड़ी बात यह थी कि वो खुद मौलाना जाकिर था। तो ये बात तो सबको पता है कि जिसने इसे टोका, वो जो इसके आगे लोग कुछ बैठे थे सारे सुनने वाले, उन्होंने नहीं टोका इसे, बल्कि साहिब हैसियत ने टोका कि भाई
ये क्या पढ़ रहा है, ये बातिल है मिश्रा। और इसने कोशिश करी कि इनसे बहस करूं, या कोई बहस कहां से करेगा। अबे दुनिया की तमाम तमाम कौमों की भी ताकत नहीं है इस बात को कहने की, और जिसने कही वो शैतान दुनिया में नहीं रहा, वो तो अल्लाह है जिसने पैगंबर इस्लाम के लिए कुछ कहा। उसका ही हाल देख लेना तू, क्या हुआ, क्या हाल हुआ उसका। तुझे पता नहीं है कि तूने किस मिसरे का इस्तेमाल करा। ये तो वो खुश नसीब जाकिर बैठे थे, तुझे टोक दिया। अगर कोई और होता तो तेरी जिंदगी उस जगह सड़वा देता, बिठवा देता, लाखों लोग चढ़वा देता तुझ पे, दुनिया के तमाम लोग, वीडियो तेरी वायरल इतनी करवा देता कि सारी जिंदगी तू तड़पता रहता। इतना बड़ा बातिल किया तूने उस बज़्म के अंदर जहां अली की महफिल हो रही थी। और वो जाकिर ने अपना सबूत दिया कि देखो, अगर तुम हमें बुलाते हो तो हम इसीलिए आते हैं बज़्म हैदर में कि हम सबको गौर से सुने, क्योंकि हमने इल्म हासिल किया है। हम मिंबर से बैठकर तुम्हें बताते हैं इसलिए कि हमने बचपने से इल्म को हासिल किया, इसीलिए कि हम आप लोगों को बताएं। और उन्होंने इस बात का सबूत दिया कि हम बिल्कुल रोशन हैं, हमारी आंखें खुली हुई हैं। हमने फौरन इसको पकड़ा और बताया, क्योंकि हम गौर से अली की महफिल में बैठे, कान लगाए हुए हैं, एक एक मिसरा सुनने। क्योंकि इबादत हर वक्त जब ये नाम होंगे, इबादत ही इबादत में इंसान, जाहिर सी बात है। जब तक ये नाम आप लेते रहेंगे आप इबादत कर रहे हैं, इबादत में है। सुनाने वाला भी इबादत में है, सुनने वाला भी इबादत में है। मगर आप देखिए आगे भी जाकिर बैठे थे, उन्होंने अपना सबूत दिया कि हम नहीं छोड़ेंगे, हम तो बोलेंगे। वाकई बोलने का क्या, मैं आपको बता रहा हूं, पता नहीं क्या हाल होता, आपकी समझ में नहीं आ रहा। आप गौर करें कि वो कह क्या रहा है। इतना बड़ा बातिल मिसरा, और वो भी अली की बज़्म में। सोच नुसैरी का क्या किया था। अगर कोई अली का चाहने वाला ऐसा होता तो सोच के तेरा क्या होता। हाँ, ऐसा ही दौर आने वाला है कि अब अली के चाहने वालों को भरी महफिल में अपनी जान देनी पड़ेगी तुम जैसे शैतानों से निपटने के लिए, और देंगे। याद रखो बे शैतानों, अब बात चाहे जान पे आ जाए, खा जाना। अली का चाहने वाला ये बात बताएगा कि मारो बे, मगर तरीके मेरे इमाम की तरह दिखाई देने चाहिए। तुम्हारी बड़ी ताकत बढ़ती चली जा रही है। मेरे रहबर वहां से इतने बड़े बड़े जालिमों से लड़ रहे हैं, उनके खिलाफ भी बोलोगे। जानते हो तुम तकलीद क्यों होती है, क्या है तकलीद। बे तुम क्या जानोगे बे, बीन बजाने वालों, ढोलक ताशों पे अल्लाह अकबर मेरे मौला की मनकबत है। ये बताया मौला ने। लाना कौन सा मौलवी है, लाना सामने बिठाना जरा। हमारे पास भी लाखों मौलवी है, ला। तुम जानोगे तकलीद क्या होती है, तुम जानोगे जुमा कब होता है। तुम अबे देख, वो रहबर बैठे हैं। अगर एक रहबर पक्का अपने माशरे के लिए अपने इमामों के हवाले से कहता है, और वहीं से इमामों के हवाले से दूसरे माशरे को भी पैगाम देता है, क्योंकि पैगाम उन्हें भी देना है और पैगाम इन्हें भी। छठे इमाम की हदीस में हमारे लिए हराम है वो खेल जिसमें घोड़े, वजीर, बादशाह हैं, होते ना सब। सिस्तानी साहब हमारे रहबर ने कहा हराम है, क्योंकि यूं कि छठे इमाम की जब हदीस है तो अब इसमें कोई मसला ही नहीं है। मगर दुनिया भी पूछ रही है, तो किसी और ने तो नहीं लिखा ना, मेरे इमाम ने लिखा है ना, मेरे इमाम की हदीस है ना। अब ये पूरी दुनिया है, तो उसके लिए उन्होंने जवाब दिया खामनेई साहब ने कि भाई देखिए, इससे एतराज करिए, इसमें जुआ हुआ
न खेलिए, क्योंकि जब तक कोई आदमी किसी की बज़्म में नहीं आ जाता है, जब तक वो समझ नहीं पाता कि इसकी बज़्म में कौन सा मैदान है और मेरी बज़्म में कौन सा मैदान है, इसका मैदान बेहतर है, साफ सुथरा है, या मेरा मैदान है, उससे पहले उसे करीब लाने के लिए बड़ी मशक्कत करनी पड़ती है, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। समझ रहे हो? तो इस पे भी तो यही माजरा है कि इस शख्स ने महफिल में उनसे बहस करने की भी कोशिश की और आगे बैठे हुए जाकिर ने तो कमाल ही कर दिया। इतना बेहतरीन मिसरा मेरी समझ में अभी भी नहीं आ रहा। मुझे एकदम याद आ गए महमूदुल हसन साहब। काश मौलाना महमूदुल हसन साहब होते तो ऐ ज़मीर क्या होता, क्योंकि आगे बैठे हुए मौलाना ने जो जुमला कहा वो इत्याद तोड़ रहा है, वो इत्याद तोड़ नहीं रहा। वो इस बात को कह रहे हैं, वो इस बात को मानने को तैयार नहीं है मौलाना कि पीछे से जो बतलाया जा रहा वो सही है या गलत। इसका मतलब मौलाना को नहीं पता था कि ये बातिल मिसरा है। इससे बड़ा बातिल मिसरा कोई नहीं, किसी की ताकत नहीं है कोई ऐसी बात कह दे। अल्लाह नूर है, दुनिया जानती है, तमाम कौमें सब को पता है। तो उन्होंने क्या कहा कि पीछे से जब एतराज हो रहा है तो तू क्यों बार बार पढ़े जा रहा है। मतलब पीछे से जो एतराज हो रहा है तो तू बार बार क्यों पढ़े जा रहा है। मतलब पढ़े एक या दो दफे, बार बार ना पढ़े। मतलब तो कि मिसरा मिसरे पर बैठ रहा है। अब जिसको ये पता नहीं है कि अल्लाह क्या, वैसे तो दुनिया में कोई ऐसा इंसान है ही नहीं, मगर कभी कभी ऐसा होता है कि मजमे में जज्बाती इतना हो जाता है इंसान कि वो ये समझने को तैयार ही नहीं है। यही वजह है कि अमल से दूर हो रहा है, अपने पैसे को बेकार कर रहा है। उसके यहां कुछ भी हो जाए उसे इस बात का इल्म ही नहीं हो रहा कि आखिर हो क्यों रहा है। इतने बड़े बड़े हादसे नहीं होते। और अगर किसी के, मेरे वालिद मरहूम कहा करते थे, बेटा बड़ा अजीब मामला है, मेरे दोस्त के उनके दोस्त था कोई, कि बड़ी अजीब खबर है। भाई क्या हो गया? कि बेटा वो इतना तो उसके पास है भी नहीं और 5 लाख रुपए उसके बच्चे का कोई ऑपरेशन होना है। और मेरे बाप ने उससे गुफ्तगू करी, है मुसलमान नहीं था। वो इतना रोया और कहा कि ज़हीर कसम खुदा की मैं माफी मांगता हूं, बहुत गलती है मुझसे, शायद तू सही कह रहा है कि इतने तमाम बच्चे होने के बाद मेरे ही बच्चे के साथ ऐसा क्यों, और अब मैं पैसे से भी तंग हो रहा हूं। अगर अल्लाह करता है, मगर उसने फौरन ये बात समझी कि भाई अल्लाह का काम करो तो अल्लाह के लिए, मोहम्मद आले मोहम्मद का काम करो तो इनके लिए। और मजमा इतना जज्बाती हो जाता है कि मिसरा मिलता जुलता होता ना ऊपर नीचे, मगर अल्लाह अकबर बड़ा बातिल। तो वो अरे ये तो कोई अच्छा है ना, मिसरे पे मिसरा खूबसूरती आ जाती है। जैसे काली पैंट और सफेद शर्ट वकील बन जाता है आदमी, है नहीं बात। ऐसे मिसरे भी होते हैं कुछ, तो वो चढ़े हुए होते हैं, तो वो जब जाते हैं और वो सुनाता है तो सामने वाले लगता है कोई बहुत अच्छी चीज है। इसमें बहुत सारी जगह तो महफिलों में मैंने ऐसा देखा कि सामने शायर ने मिसरा मसाइब के पढ़े, एक नहीं दूसरा भी शेर पढ़ा, मैं हाय कर रहा हूं फिर भी मेरे आसपास के बैठे हुए वाह वाह कर रहे हैं। वजह कि वो गौर से मिसरे को सुन नहीं रहे, और या फिर तारीख इस्लाम और करबला जो मसाइब और फजाइल जाकिरों से सुनने चाहिए थे वो उनके दिमाग में नहीं है। सुनते हैं मगर उन्होंने कभी दिमाग में बसाई नहीं, वरना वो फौरन इस बात को पकड़ लेते कि भाई ये क्या कह रहा, भाई हमने तो ये सुना, ये क्या कर रहा। और आगे वाले मौलाना ने ये कहा कि पीछे से जब एतराज हो रहा है तो तू इसे बार बार क्यों पढ़ रहा है। अरे सर, अगर यहाँ महमूदुल हसन साहब जैसे या और कोई बहुत जाकिर हैं, ऐसे जाकिर होते ना तो खड़े होते और उन्हें हुक्म देते जो सामने बैठे थे
کہ جس طریقے سے بھی ہو سکے اسے پھینک دو باہر. یہ اس بزم میں رہنے کے قابل ہی نہیں ہے. اس نے مصرع ہی ایسا کہہ دیا اور اس بزم میں رہنے کے قابل بھی نہیں رہا. وہ اگر چاہتا تو بدل دیتا، مگر اس نے جناب حر کے نہ جانے کتنے قطعے پڑے اور خوب واہ واہ کرائی، خوب نوٹ لیے ہوں گے لوگوں سے، خوب نذرانے اسے ملے ہوں گے. کچھ سے اس نے کیسے کیسے، یہ تو اللہ ہی جانے. باقی تو معاشرہ جانتا ہے، جو کراتے ہیں وہ تو جانتے ہی ہیں، جو نہ بیچارے نہیں کرا پاتے ہیں وہ دل سے پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں امام کے لیے. قبول ہوتا ہوگا، بالکل ہوتا ہوگا. ان کا ریزہ بھی قبول ہوتا ہوگا. کوئی بھی ہو، چاہے زیادہ کرے یا کم، اگر دل سے کرے گا تو قبول ہوگا. مگر یہ اس وقت بھی بھولا بیٹھا تھا کہ جناب حر نے جو غلطی کی تھی، اللہ اکبر، علی ابن ابو طالب کے بیٹے مظلوم کربلا شہ مشرقین کی رکا. اللہ یہ پہنچا نہیں کہ اتنی بڑی غلطی، اور اس کے بعد امام علی اکبر اور جناب عباس کو حکم دے رہے ہیں جاؤ استقبال کے لیے حر آ رہا ہے، اور شہزادی تحفہ بھیج رہی ہیں. اللہ اکبر، وہ بھی رومال. اور یہ چاہتا اور کہتا، ہاتھ جوڑ کے چوم لیتا ان کے ہاتھ کہ تم نے جہنم سے بچا لیا، میں معافی مانگتا ہوں، مجھے دھیان نہیں رہا اور مصرع لگ گیا. وہی تو باقاعدہ بحث کرنے پہ تلا ہوا تھا. اس کا مطلب یہ بس شعر کہہ جا رہا تھا. اس کے دماغ میں یہ تھا کہ اس محفل میں ماں وہ کراتا، اس سے اتنے حاصل ہو سکتے ہیں، کسی طریقے سے اتنے حصہ حاصل ہو سکتے ہیں، اور اس کے پاس کچھ نہیں تھا. یہ کتابیں دیکھ کر اور اپنے شعر کیسے، اور پھر سے تو ماشاءاللہ سے وہ جگہ ہے کیا ٹھکانے شاعروں کے. یہ تو تعجب ہو رہا آپ کے سامنے، ایک سے ایک ٹاپ، کیا ٹھکانے ماشاءاللہ سے پوری دنیا میں سنا جاتا ہے. اور رضا صاحب کے دیکھیں آپ، ساحل صاحب کے دیکھیں، اور بہت شاعر ہیں، جوان بھی ہیں. مگر یہ تو اور بحث کر رہا تھا. اچھا ہوا اس نے زیادہ بحث نہیں کی، ورنہ تو پھر زمانہ دیکھتا اسے. ابھی تو چند لوگوں نے ہی دیکھا تھا، پھر اسے زمانہ دیکھتا. مگر اس نے یہ نہیں کرا کہ لاؤ میں معافی مانگ لوں اور میں فوراً، اور کوئی بات نہیں ہے میں کہہ دوں گا اس مصرے کو بھائی میں نے چھوڑ دیا، آگے سن لو. وہیں سے چل جاتا، سب سنتے. عابد بالگرامی صاحب سے غلطی ہو گئی تھی، میں نے تقریر کری، کچھ نہیں کہا. ایک بھی الفاظ ہے کہ تقریر فیس بک پہ بھی میرے چینل کہ ایک الفاظ میں نے ان کو کہا ہو، بلکہ میں نے انتظار کرا کہ جب جناب حر کو جناب امام حسین معاف کر سکتے ہیں، جناب عباس کے ہوتے ہوئے، جناب علی اکبر کے ہوتے ہوئے کوئی امام کی رکاب پہ ہاتھ ڈال دے. اگر میرے امام نے، تو میں نے کہا ہو سکتا ہے کہ ان کا تو جواب ہی نہیں ہے، لاکھوں لوگوں کو تربیت دیتے ہیں، یا اللہ رحم کر دے. اتنی بڑی محنت ختم ہو جائے گی کس کس انداز میں، کئی زبانوں میں، بڑے بڑے جوانوں کو، سب کو، پورے معاشرے کو تربیت دیتے ہیں، تیرے پیغام دیتے ہیں، تیرے رسول کے پیغام دیتے ہیں، محمد آل محمد اہل بیت کے قرآن کے پیغام دیتے ہیں. اللہ. اور چوتھے پانچویں دن ان کی ویڈیو آئی کہ بھائی میں واقعی میں غلط کہی. ہو جاتا ہے کبھی کبھی مصرے. اب جب انہوں نے وزن جوڑا اور دیکھا پانی، اور ارے حسین کے لیے بولتا قرآن ہے حسین بھائی، تو حسین کے لیے کیسے کہا جا سکتا ہے؟ حسین تو بولتا قرآن. تو معافی مانگ لی اور معاف ہو گیا. تو آپ لوگوں کو بہت ضرورت ہے کہ جو اللہ مولا نے بتایا کہ دیکھو دین پر اگر رہنا ہے تو ایک صبر، ایک یقین، ایک عدل، ایک جہاد. گھر میں بھی اگر کوئی بھی کوشش کرے نہ حق بولنے کی تو بالکل جان لگا دینا، جہاد کرنا، بے ایمان جھوٹوں کو دنیا کے سامنے لانا، یہ جہاد ہے. جہاد کا سب سے اصلی نام انصاف ہے.
सबको बराबर तोलना, किसी को छोटा बड़ा मत देखना, किसी को बस में ज्यादा इज्जत दो और किसी को कम, ऐसा मत करना। छोड़ेंगे नहीं हम। इसलिए ये देख लो इमाम के 4 काम जो बताए हैं, और अब मैं तुम्हें, और ये काम मिलेंगे भी कहा, इमाम कहा मिलेंगे, यहां समझ लो। इन 4 को अगर करना चाहते हो, कुछ बातें मैंने तुम्हें बताई थी कि सब्र करना है, यही अदल यकीन इस वक्त जो दुनिया में चल रहा है और जालिम बढ़ता ही चला जा रहा है, ये सिर्फ तुम्हारे अमालों के और तरीके जो तुम बदल रहे हो ना, खुदा इसकी बदौलत। अगर आज भी अल्लाह से तुम उसके तरीकों पर चलने लगो और माफी मांग लो, मैं कह रहा हूं ना, दूध के धुले हो, रमजान तुम्हारे सामने मौजूद है, चल रहा है, इबादत कर रहे हो, अल्लाह के मेहमान हो, बिल्कुल साफ हो, सोच लो अब भी कि नहीं, अब तो एक एक पैसा घुटने छू लेंगे, लोगों के पैर छू लेंगे। भाई इमाम का अगर कोई काम कर रहे हैं तो हम जमीन से भी, खाक से भी बदतर तुम्हें दिखाएंगे कि हमारी कोई औकात नहीं। अल्लाह है, उसका नाम, वो तो रहीम है, करीम है, गफ्फार है, जब्बार है, तुम्हें माफ कर देगा। अब देखो जरा सब्र, देखो यकीन। मगर तुम्हें अगर कोई खरा उतरेगा इन 4 चीजों पर, तो वो है अली का घर, वो है अली। जब हम करबला के मैदान में अली इब्न अबू तालिब के शेर को, जर्रार को, कर्रार को, फर्रार को, अब्बास अलमदार को देखते हैं ना, हाय हाय, सब्र और यकीन की मंजिल क्या जनाब अब्बास ने दिखलाई। ऐसे ही वफाओं का खुदा कहते हैं, वो वफाओं का ही खुदा नहीं थे। सब्र का खुदा अब्बास, यकीन का खुदा अब्बास, अदल का खुदा अब्बास, जिहाद का खुदा अब्बास, वफा का खुदा अब्बास। अरे कितनी चीजें हैं मेरे अब्बास दिखाई। अगर सोचो कि जिसका आका करबला के मैदान में 10 तारीख और सुबह से जंग शुरू हुई, पास टहल रहे थे, ये अली का लाल इधर से उधर, इधर से उधर, इसकी आंखों के सामने, अब्बास की आंखों के सामने इसके आका के जहां नशीन जाते थे और आते थे। और सबसे बड़ी बात ये थी कि जहां नशीन की जनाजे को आका ही लेके आते थे। और ये शेर टहलता रहा, दिखाता रहा दुनिया को, देखो अब्बास का सब्र देखो, अब्बास का यकीन देखो। सोचो अब्बास के होते हुए हुसैन जनाजे लाए मैदान से, और अब्बास के होते हुए आका के जानशीनों को कोई मार दे, कत्ल कर दे, शहीद हो जाए। वो कितनी बड़ी मंजिल सब्र की और यकीन की जनाब अब्बास दिखाते रहे। और दोनों भांजे भी अब्बास ज़ैनब के पिसर। अब सोचो जनाब अब्बास और जनाब ज़ैनब भाई बहन, अरे क्या तारीख है तुमने सुनी नहीं है, एक भाई और एक बहन की। मगर अब्बास और मोहम्मद की शहादत के बाद में टहलते रहे। एक वो वक्त आ गया कि अब इमाम के 2 बेटे अली अकबर, अली असगर, इमाम का भाई शेर अब्बास और इमाम लहू में तर है। और एकदम आवाजें आई, अल्लाह ताश, बच्चों की चीखने की आवाजें शुरू हो गई। और जैसे ही आवाजें शुरू हो गई, बस ये शेर झुककर अपने आका के सामने खड़ा हो गया। और शेर समझ चुका था
صبر کرتا رہا، یقین کو قائم رکھا۔ جانتے ہو یہ کون عباس جھک کے کھڑا ہو رہا ہے؟ خدا کی قسم یزید کا جتنا لشکر تھا وہ 9 لاکھ کا تھا یا جتنا بھی تھا، خدا کی قسم اگر 2 لاکھ کا تھا۔ ارے یہ تمہیں بہت زیادہ کیسے، بس میں تمہیں سمجھانے کے لیے بتانا چاہتا ہوں علی کے بیٹے کی طاقت کیا تھی۔ اگر عباس کو حسین اجازت دے دیتے تو یہ صبح سے شام تک کی جنگ نہ ہوتی، عباس 9 منٹ میں اس لشکر کو ختم کر دیتے۔ عباس اس طاقت کا نام تھا، سوچو کہ کتنا یقین تھا۔ ایک بار بھی امام سے نہ کہا، اور جیسے ہی شہادت کا موقع ملا امام کے سامنے یہ غلام جھک کے کھڑا ہو گیا، یہ بھائی کہ مجھے پانی کی اجازت دے دو۔ اللہ اکبر۔ اور جیسے ہی امام نے عباس کو دیکھا اس کے بازو پکڑے، سامنے کیا، بابا نانا کو یاد کیا، اور اپنے بابا نانا کو یاد کیا اور کہا اے میرے نانا، جب آپ دنیا سے گئے تھے آپ کا علمدار آپ کے ساتھ تھا، مگر اے نانا بابا میں کیا کروں، میں یہاں ہوں موجود، میرا علمدار جا رہا ہے، اب بتاؤ جب علمدار نہ رہے گا اے نانا اس نوازے کا کیا ہوگا، اے بابا اس بیٹے کا کیا ہوگا۔ اور جناب عباس کو سامنے کھڑا کرا، نظروں سے نظریں ہٹ نہیں رہی۔ امام نے بازوؤں کو پکڑا، امام چاہتے ہیں ہلکے ہلکے، بہت ہلکے ہلکے دیکھتا رہو اور عباس کو اپنے قریب لاتا رہو، اور یہی کیا امام نے۔ اور ایک دم جب قریب آئے تو اپنے سینے سے لگا لیا اور کہا اے میرے بھائی، اے میری فوج کے علمدار، اگر بتا میں تجھے پانی کی اجازت دے دوں، ارے کس دل سے دوں، مگر امام نے کہا جبار اگر تو پانی لینے جانا چاہتے ہو تو جاؤ، مگر میرے بھائی کیا تم جانتے ہو کہ جس وقت تم دریا پر جب تم دریا پر پانی لینے جاؤ گے اور عباس جب تم وہاں پر ایک صدا بلند کرو گے، اے میرے آقا تمہیں آخری سلام اپنے غلام کا، اپنے بھائی کا، شاید عباس تمہیں پتہ نہیں، حسین ایسے کھڑا نہ ہوگا، حسین جھک جائے گا، حسین کی کمر ٹوٹ جائے گی۔ اے عزادار امام حسین، اے علی کے چاہنے والوں، یہ صبر و یقین تھا امام کا۔ اللہ اکبر۔ امام نے دکھایا کہ دیکھو یہ میرا بھائی عباس ہے، میری فوج کے علمدار، اگر بتا میں تجھے پانی کی اجازت دے دوں، ارے کس دل سے دوں، مگر امام نے کہا جبار اگر تو پانی لینے جانا چاہتے ہو تو جاؤ، مگر میرے بھائی کیا تم جانتے ہو کہ جس وقت تم دریا پر جب تم دریا پر پانی لینے جاؤ گے اور عباس جب تم وہاں پر ایک صدا بلند کرو گے، اے میرے آقا تمہیں آخری سلام اپنے غلام کا، اپنے بھائی کا، شاید عباس تمہیں پتہ نہیں، حسین ایسے کھڑا نہ ہوگا، حسین جھک جائے گا، حسین کی کمر ٹوٹ جائے گی۔ اے عزادار امام حسین، اے علی کے چاہنے والوں، یہ صبر و یقین تھا
امام کا اللہ اکبر، امام نے دکھایا کہ دیکھو یہ میرا بھائی عباس ہے، دیکھو اس نے جنبش بھی نہ لی، ورنہ یہ لشکر کیا تھا، 9 منٹ میں توبالا تھا، اور اس پہ جو تلوار ہے وہ تو ذوالفقار ہے، اللہ کے ہاتھ سے آئی ہے، وہ جب چلتی ہے تو پھر دنیا کی کوئی بھی چیز آئے وہ سب کو کاٹ دیتی ہے۔ اور وہی وقت آیا، آواز آئی کہ آقا آپ کو آخری سلام، اور امام کی کمر ٹوٹ گئی۔ چھوٹا عزادارو، علی کے چاہنے والوں، امام کی کمر ٹوٹ گئی۔ دکھایا نا یقین بھی صبر بھی، ایسا جہاد دکھایا کہ دیکھو یہ شیر سب کچھ کر سکتا ہے، اس خاموش جہاد کو بھی دیکھ لو، چپ ہے، خاموشی جہاد، خاموشی رکھی۔ اور اس کے بعد ایک منزل دیکھو اسی گھر میں ملے گی، جتنی منزلیں ہیں وہ چاروں چیزوں میں ہی ہے، دیکھ لو، یا رسول اللہ سے لے، غدیر ہو، کہیں بستر ہو، خطبہ ہو، ساری چیزیں، صبر، یقین، عدل اور جہاد، سب طرف ان چاروں چیزوں کو تمہیں ملیں گی۔ اگر امام کو صحیح سے پڑھو گے تو تمہیں یہ پتہ لگ جائے گا کہ ان چاروں چیزوں کو ہم ہر حالت میں کر سکتے ہیں، چاہے کم کماتے ہوں اور چاہے ہم زیادہ کماتے ہوں۔ اور اگر ہم ان چاروں چیزوں کو کرتے ہیں، اب ایسا تو کوئی بھی نہیں کر سکتا، سب کو پتا ہے، وہ راستہ بتایا ہے کہ ہلکے ہلکے اپنے وجود کے حساب سے صبر بھی کرو، عدل بھی کرو، یقین بھی کرو اور جہاد بھی کرو۔ ظالم کو چھوڑو مت، دیکھ رہے ہو نا کیا حال ہے یہاں، کتنے بڑے بڑے لباس ہیں، چند انگلیوں کی برابر بھی نہیں، چند لوگوں کی آواز سے کانپ اٹھے۔ کتنے پتہ ہے؟ اگر 5 منٹ ایک دم سامنے آ جائیں نا، پوری دنیا کے شیطان کہیں گے ہم جا رہے ہیں، چھوڑ کے ہمیں بخش دو، مگر آئیں گے کب؟ سامنے وہی آئیں گے جو اللہ سے کہہ چکے ہیں کہ ہم کسی کے مال پہ نیت نہیں رکھیں گے، ہم کسی کو چھوٹا دکھانے کا کام نہیں کریں گے، ہم کسی کو ذلیل کرنے کا کام نہیں کریں گے، ہم کسی کے مال کھانے کا کام نہیں کریں گے۔ اور اگر ہم مولانا بنے ہیں، ذاکر بنے ہیں، تو پھر ہمارا فرض ہے کہ جس مسجد میں پیش امام ہم جائیں گے اور نماز پڑھائیں گے، قسم ہے ہمیں پروردگار تیری کہ ہم اس جگہ کے ایک ایک بندے کو بٹھال کر اس سے پوچھیں گے کہ تیرا وجود کیا ہے، تو کرتا کیا ہے، تیرے دل میں کیا ہے، تو مجلس میں بیٹھتا ہے کیا سوچ کے بیٹھتا ہے، تو نماز پڑھتا ہے کیا سوچ کے پڑھتا ہے۔ ہم آئے دن ایک ایک آدمی کو چند روزوں میں ہم سب کی فکروں کو سمجھ لیں گے، اور علی کا چاہنے والے پہ علم ہو، سب کچھ پتہ لگ جاتا ہے، زبان، چہرہ، آنکھیں سب بتاتی ہیں۔ وہ حکیم ایسے ہی نہیں تھے جو بھگت، اب کسی میں کسی چیز کی حکمت ہوتی ہے، کسی میں کسی چیز کی حکمت ہوتی ہے، حکیم تو بہت ہوتے ہیں، سب طریقے کے حکیم موجود ہیں یہاں، اور دیکھ رہے ہیں، سب کچھ دیکھ رہے ہیں۔ جناب عباس نے صبر دکھایا، اب عدل دیکھو اسی گھر میں ملے گا۔ اللہ اکبر، جناب علی اکبر کا قاتل، اللہ اکبر، اور امام کی پناہوں میں، اور جیسے امام کی پناہوں میں، امام نے کہا گھبرا مت، خیمہ ہوا، ڈرا ہوا کہ اب تو گھبرا مت، اب تو علی کے پوتے کی پناہوں میں ہے، بیٹے کی پناہ میں ہے، تو بتا کہ تجھے اس وقت ضرورت کیا ہے۔ اور اس نے بتایا بھوکا پیاسا ہوں، اور امام نے کہا لے، اور بے چین ہو گیا، پریشان ہو گیا، اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا، دماغ میں آیا شاید پہچانا نے، اور کہا اے سید سجاد،
تم نے مجھے پہچانا نہیں، بس یہ کہنا تھا کہ امام خون کے آنسو تڑپ کے روئے اور کہا ارے ملعون تو میرے بھائی علی اکبر قاتل، میں تجھے نہیں پہچانوں گا۔ اور وہ سیما ڈرا پڑا تھا کیونکہ مختار آئے 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 مختار ایک ایک قاتل کو بلا کر جناب مختار نے کہ سب سنا تو نے کیا 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 میرے امام کے ساتھ، کس کس کے ساتھ کیا 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 ہے، جس نے وہ پہلے سب سنائے گا۔ یہ تو عادل علی کی اولاد دکھا رہی ہے کہ یہ چاروں چیزیں علی مرتضیٰ کے در سے، فاطمہ زہرا کے در سے تم لوگوں کو ملیں گی۔ یہ ساری چیزیں تمہیں بس انہی طروں پہ ملیں گی۔ اور اب بھی تم اگر چاہتے ہو کہ تمہاری بزموں میں پہلے جیسی زینت رہے، محبت رہے دلوں میں، اور تمہارے بچے اچھے اور قابل بنے، ابھی میں مسائل پڑھوں گا علی مرتضیٰ کے۔ یہ تو میں نے صبر بتایا تھا کربلا میں، صرف شہادت نہیں پڑھی تھی۔ اور سید سجاد نے عدل دکھایا۔ اور اگر تم ان چاروں چیزوں پر اپنے بچوں کو چلانا چاہتے ہو تو میرے پاس فری بالکل پیسے تمہارے خرچ نہیں ہوں گے۔ جس ماں باپوں کو یہ محنت کرنی ہو وہ کر لے، اللہ میری زندگی رکھے، اور جو محنت کرے تو جب بچہ 12 سال کا ہو جائے اور اللہ مجھے زندہ رکھے تو ضرور یاد کرے اور کہے کہ جو آپ نے بتایا تھا ایسا کیا تھا تو بچہ دیکھ لو۔ ہے میرے پاس بھی بچہ، ایسی بات نہیں، لاکھوں میں نظر ہی نہیں آتا کہ یار ایسا تو نہیں دیکھا۔ ہاں اگر ایسا بچے کے ساتھ کیا تو ضرور بچہ ایسا ہی ہوگا۔ اب کرنا کیا ہے، فری کا کام ہے کہ جب پیٹ میں بچہ ماں کے آئے تو دونوں ماں کا، دادی ہے اگر دادی کا، دادا ہے تو دادا کا، پھپھو ہے تو پھپھو کا، جو بھی گھر میں موجود ہیں سب کا فرض بنتا ہے کہ وہ اس ماں سے کہیں اور اس باپ سے کہیں کہ تم آل محمد کی برابر تربیت اپنے بچے کو دیتے رہنا۔ اسے اللہ ایک، اس کا رسول ایک، پنجتن 5، امام 12، معصوم 14، ان کی فضیلتیں بتاتے رہنا، ان کے قصیدے سناتے رہنا، ان کے مصائب سناتے رہنا۔ یہ صبر والا بھی ہوگا، یقین والا بھی ہوگا، عدل والا بھی ہوگا، جہاد والا بھی ہوگا۔ اور جتنا بھی وقت ملے تم ہر چیز بتاتے رہنا۔ اگر تمہارے بزرگوں نے اچھے کام کیے ہیں وہ سب بتانا۔ دنیا میں جو تمام لوگوں نے اچھے کام کیے ہیں وہ سب، بس اس سے بات دیکھتے نہیں تو پہلے اپنے بچوں سے بات کرتے ہیں لوگ۔ 4 سال 6 سال 10 سال 12 سال کے بچے 10 لاکھ روپے لیتے ہیں اور انہیں لوگ بلاتے ہیں کہ 10 منٹ آ جانا، یہ کام تمہیں بس یہ بولنا ہے اور ایسے دکھانا ہے۔ کیسے ان کے ماں باپ، کیسے انہوں نے ایسا کر دیا کہ وہ امریکہ، لندن، سب جگہ بچوں کی ٹیمیں جا رہی ہیں؟ کیسے ہو گئے وہ؟ تمہارے پاس تو سب سے بڑی طاقت ہے۔ اگر تم نے اپنے بچے کے وقت ایسے تم سناتے رہے اور وہ پیدا ہو، اس کے کان میں ہر وقت اس سے بات اور اسے اچھی باتیں، محمد آل محمد کی تربیت دیتے رہے، اللہ کا نام سناتے رہے، اس کا رسول کا نام سناتے رہے، تو یاد رکھو جتنی بھی تم سے ہو سکے کتابیں لے لو، اس میں سے سناؤ، اسے قرآن کی آیتیں سناؤ، یقین مانو جیسے ہی وہ 4 سال کا ہوگا اور تم اسے جب پڑھائی کی طرف بھیجو گے تو یقین مانو کہ جب کوئی سوال 4 سال کے بعد اس سے کرے گا، جو تم نے پیچھے جتنا پڑھایا ہے وہ دھڑا دھڑ تمہیں بھی تعجب ہو جائے گا کہ ابھی تو اسے گئے ہوئے اتنے دن ہوئے، اتنی ساری چیزیں، کیونکہ وہ سب
اللہ اس کی دماغ میں، اس میموری میں، عقل سلیم میں فٹ کر دے گا، کیونکہ اس کا ہی تو بندہ ہے یہ۔ تو نا اکثر ڈاکٹر بتاتے ہیں کہ بھائی تمہارے بال بچہ ہونے والا ہے گھر میں، اچھا بھائی اچھے اچھے فوٹو لگا لو بچے سے۔ اور جناب شعیب کی تو آپ کو پتا ہے چتی دار بکریوں کا، جناب موسیٰ تو عکس کے بھی، صحبت کے بھی، سمجھ گئے نا؟ تو اب یہ آپ کو کرنا ہے، یہ فری کا معاملہ ہے۔ اب سوچو ذرا، تمہارا بگاڑ کھاتا کہاں سے چل رہا؟ ایک ماں کے پیٹ میں بچہ ہے، بات کیا کر رہی ہے وہ؟ میری ساس نے ایسا کیا، چاہے کیا یا نہ کیا، میری نند نے ایسا کیا، چاہے کیا نہ کیا، اس کے پاس جو آ رہی ہے وہ بھی بتا رہی ہے۔ مطلب پتہ لگا کہ سارے دن اس کے پاس آئی تو غیبت اور اس نے کری تو غیبت۔ تو وہ بچہ کیا سیکھے گا؟ وہ تمہارا باپ بنے گا۔ تم یہ کوشش کرو کہ ہم اس کے باپ بنیں گے تو ممکن نہیں ہے۔ ایسے بہت ماں باپ دیکھ رہا ہوں جو ڈرے بیٹھے ہیں، سہمے بیٹھے ہیں اور دنیا کو علم دے رہے ہیں، دنیا کو کہتے ہیں کہ ہم انسانوں کی نسلیں، قومیں بدل رہے ہیں، اور ان کے بیٹے اس بات کو بتا رہے ہیں کہ دیکھ لو ہمیں جھوٹ بول رہے ہیں۔ یہ کہا، صحیح کہا بزرگوں نے کہ اپنے باپ کا بتا بیٹا بتا دیتا ہے۔ جو باپ چاہتا ہے بیٹا اسی راستے کو بتاتا ہے کہ میرا باپ یہی چاہتا تھا۔ تو تمہیں بس کچھ نہیں کرنا، خدا کے واسطے تم اس تربیت کو اپنے بچوں کو دو اور یاد کرو اللہ اکبر، پھر دیکھو علی کے گھر میں ہی ملے گا، اور آج علی تمہیں صبر بھی دکھائے گا، یقین بھی دکھائے گا، عدل بھی دکھائے گا، اور جہاد تو تم جانتے ہی ہو علی کا۔ اللہ اکبر، دشمنوں کے ٹکڑے کر دیے، اور سب حکم خدا سے، بنا رسول کے کوئی ایک دفعے بھی علی جنبش نہیں کھائے۔ جانتے تھے، کیوں کہ خود پیغمبر اسلام نے کہا میں شیر علم ہوں، میں شہر ہوں علم کا، اور علی علم کا دروازہ۔ اب جو بھی ادھر سے جائے گا تو وہ علی سے ملاقات کرے گا، اور جو پیغمبر اسلام سے مل کے جب آئے گا تو علی سے ملاقات کرے گا۔ تو علی کی ہی ذات ایسی ہے کہ جو علی خود اب تمہیں دکھلا رہے ہیں کہ دیکھو میرا عدل بھی دیکھو، میرا یقین بھی دیکھو، اور میرا صبر بھی دیکھو۔ علی بن ابو طالب جب مسجد میں آئے تو یہ شیطان الٹا لیٹا تھا، تلوار چھپا رکھی۔ علی مرتضیٰ کو پتا تھا، دکھایا دنیا کو کہ علی کو پتا ہے۔ ٹھوکر ماری، ملون اٹھ، مکار اٹھ، دغاباز اٹھ، دھوکے باز اٹھ، عبادت کا ٹائم ہے، نماز پڑھ، اللہ اکبر۔ اور تم یہ سوچو کہ یہ ابن ملزم نہیں، بلکہ بڑے لمبے راستے بنائے گئے، بڑے بڑے شیطانوں نے راستے بنائے، اور وہ راستے بنا بنا کر اس مکار دھوکے باز اور ظالم کو چنا گیا کہ علی کو مارنے کے لیے اسے چنو، اور یہ ظالم مان گیا ان شیطانوں کی بات، اور جہنمی اللہ اکبر علی کے ولی کو قتل کرنے کے لیے آمادہ ہو گیا۔ یہ شیطان جب مسجد میں آیا اور امام نے ٹھوکریں ماری، اور اس کے بعد امام نے اپنی عبادت اور نماز کو شروع کیا۔ امام جانتے تھے کہ جیسے ہی سجدے میں جاؤں گا یہ بلا اٹھ میرے سر پر مارے،
اور جیسے ہی امام سجدے میں گئے اور اس ملاؤن نے فوراً امام پہ وار کیا اور اللہ اکبر زہر کی بجھی ہوئی وہ ضربت لگائی، امام خون افغان ہو گئے۔ بیٹے سے کہا اور امام حسن نے نماز کو پورا کرایا، اور جیسے ہی خبر، اللہ اکبر، چاروں طرف قیامت کا منظر تھا، چاہنے والے پیٹتے ہوئے، سروں کو پیٹتے ہوئے چاروں طرف سے جمع ہونے لگے، اور اس شیطان کو بھی پکڑ لیا، اس ظالم کو دھوکے باز کو سامنے کھڑا کیا امام کے، اور جناب حسن اے دونوں بیٹے علی کے موجود، اور میرے مولا کے ضربت اس ظالم نے ماری، اور پھر امام کے سامنے اس نے کہا کہ مجھے پیاس لگ رہی ہے۔ امام نے کہا حسن اسے یہ شربت کا پیالہ دے دو۔ میرے امام نے یہاں دل دکھایا، جانتے ہوئے بھی دیکھا کہ دیکھو ہم صبر کر رہے ہیں، ہم اللہ پہ یقین کرتے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ یہ ہمارے ضربت مارے گا، حکم خدا ہے تو ہم اللہ کو صبر بھی کر کے دکھائیں گے، ہم اللہ پہ اتنا یقین بھی رکھتے ہیں۔ دیکھ لو انسانوں، اور ہمارا عدل بھی دیکھ لو، ہمارے ہی گھر میں ملے گا کہ یہ پانی کہ جیسے ہی خواہش رکھتا ہے ہم اسے شربت کا پیالہ فوراً پہنچاتے ہیں، اور پھر اپنے بیٹے سے کہتے ہیں اے حسن ایسا مت کرنا، جتنی ضرورت علی کے لگی ہے اتنی ہی سزا دینا انہیں۔ اللہ اکبر، عدل، جہاد، یقین علی کے گھر میں، علی یہی چاہتا، علی کے چاہنے والوں تم سے، اللہ اکبر، سمجھ گئے؟ اور پھر امام کے بیٹے امام کو گھر کی طرف لے جانے لگے، اور جب امام آگے بڑھے تو پھر ایک مقام ایسا ہے، امام نے جناب حسن سے کہا رکو بیٹا، کام کرو، اب گھر قریب ہے، ان چاہنے والوں سے کہو کہ یہ اپنے اپنے گھر لوٹ جائیں۔ کہیں بیٹے فاطمہ زہرا علیہ السلام، ہائے اگر کاش ہوتی تو کیا قیامت ہوتی گھر میں۔ ارے وہ فاطمہ زہرا کی بیٹی ہیں، وہ علی کی بیٹی ہیں، رسول کی نواسی ہیں۔ بیٹا میں نہیں چاہتا کہ کسی بھی نامحرم کے کانوں میں میرے بیٹیوں کی آواز آئے، میرے گھر کی عورتوں کی آواز آئے۔ اور امام نے چاہنے والوں سے کہا، چاہنے والے تھے، جانتے تھے، اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے، اور امام اپنے گھر داخل ہوئے۔ جیسے ہی داخل ہوئے ایک قیامت کا منظر تھا، جیسے ہی زینب نے دیکھا، جیسے ہی ام کلثوم نے دیکھا، گھر میں پھر سب نے دیکھا، قیامت کا منظر ہو گیا۔ اور جناب زینب ام کلثوم اپنے بابا سے لپٹ گئی، سب لپٹ گئے، اے بابا یہ کیسی قیامت۔ اور امام کھلٹایا، آپ لیٹے، حسن مصطفیٰ، حسین ابن علی، سرب جرار، فرار، علمدار، عباس، ام کلثوم، زینب، فضا، پورا گھر بھر رہا ہے، اب یہ پورا گھر بھر رہا ہے۔ اب امام وصیتیں کرتے ہیں، اللہ اکبر، امام وصیتیں کرتے ہیں، وصیتیں کرتے ہیں امام۔ ایک شیر، اے شیر تجھے معلوم نہیں ابھی علی جب وصیت کرے گا، ارے عباس تو عباس ہے، علی کی دعاؤں سے اللہ نے تجھے عطا کیا ہے، معصوموں کے قدموں میں ہر وقت رہا ہے، یقین ہے اے عباس جب کربلا میں تو نے شہادت دی ہوگی تو پورا یقین ہے کہ پیغمبر اسلام نے آواز اور صدا بلند کی ہوگی، من کن تو مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا، حسین منی و انا من الحسین، میں حسین سے، حسین مجھ سے۔ عباس یقین ہے کہ جب تیری شہادت ہوئی ہوگی، تیرا صبر، تیرا یقین تو ضرور یہ صدا بلند کری ہوگی کہ عباس
تو نے میرے نوازوں کا، میرے جانشین، میری بیٹی، میرے بیٹوں کے قدموں میں زندگی گزاری، ایک پل کو نہ ہٹا۔ میں تیرے لیے بھی کہتا ہوں، ارے عباس رسول سے، رسول عباس سے۔ اللہ اکبر، چھوڑا نہیں ایک پل کے لیے بھی قدموں کو معصوم کے، اب جب چھوڑا ہی نہیں تو اللہ اکبر۔ اور علی کی دعا، کوئی فرق نہیں۔ میرے دل کہتا ہے کہ بس پیغمبر اسلام نے یہ صدا بلند کر دی ہوگی کہ بس ایسا نہیں، علی کے لیے، حسین کے، حسن کے لیے، فاطمہ کے لیے، کہ بس تو نے تو دکھلا دیا، تو نے چھوڑا نہیں قدموں کو، بس تو نے جانشینی کا حق ادا کیا۔ اور پیغمبر اسلام نے جملہ کیا ہوگا، اسی لیے شیر بے چین تھا کہ جلدی سے بابا مجھے کوئی وصیت کر دے۔ بس وہ وقت آیا جب شیر نے شیر کو بلایا، جب جرار نے جرار کو آواز دی، جب کرار نے کرار کو آواز دی، اے عباس قریب آؤ، اے حسین قریب آؤ، اے زینب قریب آؤ، اے سکینہ قریب آؤ۔ بس حسین کا ہاتھ عباس کے ہاتھ میں دیا اور کہا زینب لاؤ ہاتھ میں دیا، سکینہ جا، یہی وہ چچا ہے جو تیرے پانی کے لیے کربلا جائے گا، اپنے دونوں بازو دے دے گا۔ اور جب اس شیر کو تسلی ہوئی، جب یہ ہاتھ آئے اور کہا دیکھ حسین میرا کربلا میں ہوگا، اس کا ساتھ مت چھوڑ دیو، اے علی مرتضیٰ، اے امام علی مقام، اے امیر المومنین، اے جانشین پیغمبر، اے اللہ کے ولی، کیا آپ کو معلوم ہے کتنے آرام سے آپ وصیتیں کر رہے ہیں؟ یہ ساری وصیتیں کر دی۔ اے امام، کیا آپ کو تو معلوم ہے وہ کربلا کا میدان، وہ 10 تاریخ کا دن جب تمہارا بیٹا ارے لاشوں میں لاشیں لائے گا، اور محمد قاسم بھی لائے گا، علی اکبر بھی لائے گا، علی اصغر کو اپنے ہاتھوں میں شہید کروائے گا، اور عباس کا لاشا تو لائے گا بھی نہیں۔ عباس کی وصیت، اے امام میرے لاشے کو نہ لے جاؤ، میں اپنی زینب کو اور سکینہ کو منہ نہیں دکھا سکتا۔ اے علی مرتضیٰ، ارے آپ کو معلوم نہیں آپ کا جنازہ دفن ہوگا، آپ کے بیٹے، آپ کی بیٹی گھر ہے، امام چاہنے والے ہیں، مگر امام سب کچھ لٹ جائے گا، آپ کا بیٹا تنہا ہوگا، شمر کی تلوار ہوگی، میرے امام کا سر تن سے جدا ہوگا، فاطمہ زہرا کا سانو ہوگا، مگر امام آپ کو تو کفن دیا جائے گا، مگر میرے امام کو 40 دن بعد کفن ملے گا۔